غور کیجئے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کس طرح دفاع فرمایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کی جانے والی تنقید کا کتنا اچھا ٹھوس اور مدلل جواب دیا ہے۔ ہاں، یہ بات یقیناً صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا سے بے حد محبت کرتے تھے، اور ان میں سب سے زیادہ محبت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا حبیب اللہ، لا تعداد درود و سلام ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل پر۔ ویور میں مشتاق احمد، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ہمارا ٹاپک جو چل رہا ہے، عشق کے روگ کا علاج اور محبت۔ عشق کے روگ کا علاج اور محبت۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ۔ اور اے نبی، یاد کریں جب آپ اس شخص زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے، جس پر اللہ نے انعام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا تھا، کہہ رہے تھے کہ تو اپنی بیوی زینب کو اپنے پاس رکھ اور اللہ سے ڈر، اور آپ اپنے دل میں وہ بات لے پالک کی متعلقہ سے نکاح چھپاتے تھے جسے اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا، اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ عشق کا معاملہ تھا، بلکہ ایک صاحب نے تو عشق کے موضوع پر ایک کتاب بھی لکھ ڈالی ہے جس میں انبیاء کرام علیہ السلام کے عشق کا تذکرہ ہے۔ اسی کتاب میں یہ من گھڑت افسانہ بھی لکھ دیا گیا ہے۔ دراصل ایسے قلت علم کا شکار لوگ قرآن کریم کا کوئی علم رکھتے ہیں، نہ رسولوں کی عظمت و منزلت سے آگاہ ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے کلام سے وہ باتیں اخذ کرنا چاہتے ہیں جو قرآن مجید کا مقصود ہی نہیں۔ اسی طرح انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وہ بات منسوب کر دی جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پاک رکھا ہے۔ یہ واقعہ اس طرح ہے کہ سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ بولا بیٹا بنا رکھا تھا۔ اسی لیے لوگ انہیں زید بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو اپنی بلند مقامی اور خاندانی عظمت کا بڑا احساس و ادراک تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی کی صاحبزادی تھیں، اس لیے بعض اوقات اپنے خاوند پر اپنی فوقیت و برتری کا اظہار فرما دیتی تھیں۔ اس بات سے ناچاکی پیدا ہو رہی تھی اور سیدنا زید رضی اللہ عنہ ارزودہ تھے۔ چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زینب رضی اللہ عنہا کو طلاق دینے کی اجازت مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں رکھو اور اللہ سے ڈرو۔ اس وقت آپ نے دل میں یہ خیال فرمایا کہ اگر زید نے انہیں طلاق دے دی تو آپ خود اس سے نکاح کر لیں گے۔ اس پر آپ کو یہ اندیشہ بھی تھا کہ مخالفین اسلام اس نکاح پر طرح طرح کی باتیں بنائیں گے اور کہیں گے آپ نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے۔ کیونکہ زید رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کہلاتے تھے،
بس یہی بات تھی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے انعامات کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ پر کسی طرح کا کوئی عتاب نہیں فرمایا، بلکہ یہ حقیقت اجاگر فرمائی ہے کہ جس کام کی اجازت خود اللہ تعالیٰ نے مرحمت فرمائی ہے اسے انجام دینے میں لوگوں کا کوئی خوف نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے، یعنی لوگوں کی باتوں سے متاثر ہو کر ایک حلال کام میں کوئی ہچکچاہٹ یا حرج محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، زینب رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح اس لیے کر دیا ہے کہ اس مسئلے میں امت بھی آپ کی پیروی کرے۔ مطلب یہ کہ کوئی بھی شخص اپنے حقیقی بیٹی کی بیوی سے یقیناً نکاح نہیں کر سکتا، لیکن منہ بولے بیٹے کی طلاق یافتہ بیوی سے بخوشی نکاح کر سکتا ہے۔ اسی لیے حرام رشتے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے پشتوں سے پیدا ہوئے ہیں تم پر حرام ہیں۔ یہ بھی فرمایا، مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے والد نہیں ہیں۔ مزید برآں اسی صورت کے آغاز ہی میں یہ صراحت بھی بیان فرما دی، وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، اور اس اللہ تعالیٰ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے بیٹے قرار نہیں دیا، یہ تو تمہارے منہ کی نکلی ہوئی تمہاری باتیں ہیں۔ غور کیجئے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کس طرح دفاع فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کی جانے والی تنقید کا کتنا اچھا، ٹھوس اور مدلل جواب دیا ہے۔ ہاں، یہ بات یقیناً صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا سے بہت محبت کرتے تھے، اور ان میں سب سے زیادہ محبت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ محبت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا یا کسی اور فرد سے تھی، وہ بھی آخری درجے کی محبت نہیں تھی۔ ویور اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، اس ویڈیو کو سبسکرائب کر کے لائک اور شیئر کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔ غور کیجئے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کس طرح دفاع فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کی جانے والی تنقید کا کتنا اچھا، ٹھوس اور مدلل جواب دیا ہے۔ ہاں، یہ بات یقیناً صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا سے بے حد محبت کرتے تھے، اور ان میں سب سے زیادہ محبت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، لا تعداد درود و سلام ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل پر۔ ویور میں مشتاق احمد، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ہمارا ٹاپک جو چل رہا ہے، عشق کے روگ کا علاج اور محبت۔ عشق کے روگ کا علاج اور محبت۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ۔ اور اے نبی یاد کریں جب آپ اس شخص زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے، جس پر اللہ نے انعام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا تھا، کہہ رہے تھے کہ تو اپنی بیوی
زینب کو اپنے پاس رکھ اور اللہ سے ڈر، اور آپ اپنے دل میں وہ بات لے پالک کی متعلقہ سے نکاح چھپاتے تھے جسے اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا، اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ عشق کا معاملہ تھا، بلکہ ایک صاحب نے تو عشق کے موضوع پر ایک کتاب بھی لکھ ڈالی ہے جس میں انبیاء کرام علیہم السلام کے عشق کا تذکرہ ہے۔ اسی کتاب میں یہ من گھڑت افسانہ بھی لکھ دیا گیا ہے۔ دراصل ایسے قلت علم کا شکار لوگ قرآن کریم کا کوئی علم رکھتے ہیں، نہ رسولوں کی عظمت و منزلت سے آگاہ ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے کلام سے وہ باتیں عکس کرنا چاہتے ہیں جو قرآن مجید کا مقصود ہی نہیں۔ اسی طرح انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ بات منسوب کر دی جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک رکھا ہے۔ یہ واقعہ اس طرح ہے کہ سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بولا بیٹا بنا رکھا تھا۔ اسی لیے لوگ انہیں زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو اپنی بلند مقامی اور خاندانی عظمت کا بڑا احساس و ادراک تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی صاحبزادی تھیں، اس لیے بعض اوقات اپنے خاوند پر اپنی فوقیت و برتری کا اظہار فرما دیتی تھیں۔ اس بات سے ناچاکی پیدا ہو رہی تھی اور سیدنا زید رضی اللہ عنہ ارزودہ تھے۔ چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زینب رضی اللہ عنہا کو طلاق دینے کی اجازت مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں رکھو اور اللہ سے ڈرو۔ اس وقت آپ نے دل میں یہ خیال فرمایا کہ اگر زید نے انہیں طلاق دے دی تو آپ خود اس سے نکاح کر لیں گے۔ اس پر آپ کو یہ اندیشہ بھی تھا کہ مخالفین اسلام اس نکاح پر طرح طرح کی باتیں بنائیں گے اور کہیں گے آپ نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے۔ کیونکہ زید رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کہلاتے تھے، بس یہی بات تھی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے انعامات کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ پر کسی طرح کا کوئی عتاب نہیں فرمایا، بلکہ یہ حقیقت اجاگر فرمائی ہے کہ جس کام کی اجازت خود اللہ تعالیٰ نے مرحمت فرمائی ہے اسے انجام دینے میں لوگوں کا کوئی خوف نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے، یعنی لوگوں کی باتوں سے متاثر ہو کر ایک حلال کام میں کوئی ہچکچاہٹ یا حرج محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا زینب رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اس لیے کر دیا ہے کہ اس مسئلے میں امت بھی آپ کی پیروی کرے۔ مطلب یہ کہ کوئی بھی شخص اپنے حقیقی بیٹی کی بیوی سے یقیناً نکاح نہیں کر سکتا، لیکن منہ بولے بیٹے کی طلاق یافتہ بیوی سے بخوشی نکاح کر سکتا ہے۔ اسی لیے حرام رشتے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے پشتوں سے پیدا ہوئے ہیں تم پر حرام ہیں۔ یہ بھی فرمایا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے والد نہیں ہیں۔
مزید برآں اسی صورت کے آغاز ہی میں یہ صراحت بھی بیان فرما دی وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم، اور اس اللہ تعالیٰ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے بیٹے قرار نہیں دیا، یہ تو تمہارے منہ کی نکلی ہوئی تمہاری باتیں ہیں۔ غور کیجئے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کس طرح دفاع فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کی جانے والی تنقید کا کتنا اچھا، ٹھوس اور مدلل جواب دیا ہے۔ ہاں، یہ بات یقیناً صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا سے بہت محبت کرتے تھے، اور ان میں سب سے زیادہ محبت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ محبت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا یا کسی اور فرد سے تھی، وہ بھی آخری درجے کی محبت نہیں تھی۔ ویور اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، اس ویڈیو کو سبسکرائب کر کے لائک اور شیئر کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔